صدام حسین وہ مرد مجاہد تھے جو بچپن سے لے کر عراق میں انقلاب لانے تک اپنے ملک میں غیر ملکی ایجنڈے پر چلنے والی حکومت کے خلاف جدوجہد کرتے رہے۔ وہ اپنی قوم کو آگاہ کرتے رہے کہ کس طرح غیر ملکی لوگوں کی حکومت کو ختم کر کے اپنے ملک سے وفادار لوگوں کی حکومت کو قائم کیا جائے اور اپنے ملک کے فیصلے خود کیے جائیں۔ ان کے اس انقلابی سفر میں ان کو بہت مشکلات پیش آئیں۔ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان پر پابندیاں لگا دی گئیں، مگر اس مجاہد نے قوم کو جگانے کا مشن جاری رکھا۔ امریکیوں نے اس شیر کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر نہ روک سکے۔ پھر ایک وقت آیا جب ان کی پارٹی نے عراق میں انقلاب برپا کر دیا اور غیر ملکی حکومت کو اکھاڑ پھینکا اور دنیا کو بتایا کہ انقلاب کس طرح لائے جاتے ہیں۔ جب صدام حسین نے 1979 میں صدر بننے کے بعد پوری دنیا کے ظالم ملکوں کو سبق سکھانا شروع کیا تو انہوں نے اس مجاہد کو قتل کرنے کے لیے کس طرح منصوبے بنائے اور کس طرح امریکہ برطانیہ نے اس عظیم لیڈر کو قتل کرنے کی سازشیں کی۔ میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں اویس ورلڈ انفارمیشن۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ 28 اپریل 1937 کو بغداد سے شمال کی جانب ایک گاؤں العوجہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے ماموں عدنان خیر اللہ اسکول پڑھاتے تھے۔ ان سے اسکول کی باتیں سن کر صدام حسین کو بھی اسکول جانے کا شوق پیدا ہوا اور اسکول جانے کے لیے متحرک ہو گئے، مگر ان کے سوتیلے والد کو ان کی تعلیم کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ان کی والدہ نے ان کے والد کو صدام حسین کی تعلیم کے لیے راضی کر لیا۔ 10 سال کی عمر میں صدام حسین کو بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ صدام حسین بچپن ہی سے بہت تیز اور ذہین تھے۔ وہ بڑوں کی محفلوں میں بیٹھتے اور بہت سنجیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے ماموں برطانوی استعماری قوتوں کے سخت مخالف تھے۔ وہ ملکی سیاست میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ اپنے سیاسی نظریات کی بنا پر 5 سال جیل میں رہ چکے تھے۔ ماموں کے انداز بغاوت اور تبدیلی کے اثرات صدام حسین پر بھی منتقل ہوئے۔ 16 سال کی عمر میں ثانوی درجے کی تعلیم مکمل کی اور ان کے اندر فوجی بننے کا جذبہ غیر معمولی تھا۔ ان کی خواہش تھی بغداد کی ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیں، لیکن امتحان میں میرٹ کے مطابق نمبر نہ لے سکے اور ان کو داخلہ نہ مل سکا۔ بغداد میں انہوں نے سامراجی قوتوں کے خلاف تقریر کی جس کی وجہ سے ان کو بہت پذیرائی ملی۔ اس دور میں اسکولوں میں بچوں کو غیر ملکی استعمارات کے خلاف بولنے کا جذبہ پیدا کیا جاتا تھا۔ صدام حسین گھر میں ماموں کی لائبریری سے چن کر کتابیں لاتے اور جلد ختم کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ وہ اپنی نصابی کتابوں سے زیادہ غیر نصابی کتابوں سے دلچسپی رکھتے تھے۔ صدام حسین کے بچپن کے دور میں اسرائیل نے عربوں میں اختلافات پیدا کیے، فلسطین پر حملہ کیا۔ برطانیہ فرانس نے مصر پر حملہ کیا۔ مسلمانوں کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر سیاست میں آ گئے۔ 1957 میں 1957 میں جب وہ ثانوی درجے کے طالب علم تھے تو انہوں نے عراق میں باس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1959 کو ان کی انقلابی سوچ کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہ لوگوں کو امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے کا سبق دے رہے تھے۔ ان پر کوئی الزام ثابت نہ ہوا اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ 1959 میں ہی ان کو دوبارہ جیل ڈالنے کے لیے چھاپے مارے گئے، مگر وہ صدام حسین کو نہ ڈھونڈ سکے۔ ملکی حالات کے پیش نظر صدام حسین کے ماموں نے ان کو مصر بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 4 سال کے قیام کے دوران قانون کی ڈگری حاصل کی اور 1963 کو واپس عراق آ گئے، مگر واپسی پر پھر ان کو عبدالسلام عارف کی حکومت نے گرفتار کر لیا اور جیل میں بھیج دیا۔ ان پر مقدمہ دائر کیا گیا اور ان کو پھانسی دینے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اصل میں حکومت کے پاس کوئی پاور نہ تھی۔ حکومت کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس چلا رہا تھا۔ وہ جان گئے تھے اگر یہ شخص زندہ رہا تو ان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ جیل میں صدام حسین نے اپنے دوستوں کو خط لکھا اور منصوبے کے ساتھ جیل سے فرار ہو گئے، اپنی پارٹی کو منظم کیا اور اپنے انقلابی کام کو آگے بڑھایا۔ اسی سال 1963 میں انہوں نے حکومت کے خلاف بہت بڑا احتجاج کیا اور انقلاب کا سفر شروع کیا۔ فوج نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر یہ سفر جاری رہا۔ اب عوام ایک طرف تھی، حکومت، فوج اور غیر ملکیوں کے احکامات ایک طرف تھے اور یہ بہادر لیڈر قوم کو اکٹھا کر رہا تھا۔ جب قوم کو یہ پتا چلا کہ کس طرح غیر ملکی ایجنٹوں اور جاسوسوں نے بڑے وسیع پیمانے پر خطرناک سازشوں کے جال بچھائے ہیں اور ملک کو کمزور کیا ہے،
तब 1968 में सारी कौम इकट्ठी हो गई और सद्दाम हुसैन की पार्टी कामयाब हो गई और इक़्तिदार हासिल कर लिया। फिर वक्त आ गया जब 17 जुलाई 1968 को सुबह 3 बजे फजर की नमाज के वक्त मुल्क में इनकलाब बर्पा कर दिया गया। गैर मुल्कियों की हुकूमत के मामूलात में दखल अंदाजी को पांव तले कुचल दिया गया। यहूदी अरबों पर गालिब आना चाहते थे। गैर मुल्की साजिशों को शिकस्त दे दी गई। इराक के मफाद के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियों को खत्म कर दिया गया। इराक खुद मुख्तार फैसले करने लगा। फिर 1979 में सद्दाम हुसैन सदर बने और अपनी इनकलाबी सोच को अमली तौर पर पूरा करने में लग गए। अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक इस मुजाहिद से खौफजदा हो गए कि कहीं ये शख्स उन ममालिक को तहस नहस न कर दे। एक लाइव इंटरव्यू के दौरान एक औरत ने सद्दाम हुसैन से कहा, इसराइली फौजियों ने मेरी बेटी को अगवा करके कत्ल कर दिया और तुम यहाँ सुकून से हो, उधर हम पर जुल्म किया जा रहा है। क्या तुमको उन बच्चों, औरतों और बूढ़ों की चीखें सुनाई नहीं देती जो रोजाना इसराइली फौजियों की गोलियों का निशाना बनते हैं? इस पर सद्दाम हुसैन रोने लगे और कहा, कोई भी इसराइली सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। मैं उनको इसी तरह तंग करूंगा जिस तरह उन्होंने हमारी माओ बेटियों को तंग किया है। उसी रात सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर 42 हमले किए और इसराइल थरथरा उठा। अमेरिका ने 9/11 के बाद इराक पर जोड़ी हथियार बनाने का झूठा इल्ज़ाम लगाया और पाबंदियां लगा दी। असल में वो इस लीडर को कत्ल करना चाहते थे जो उनके लिए खतरा बनता जा रहा था। पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ एक बहादुर पर थीं। सारे यहूदी इस मुजाहिद से खौफजदा थे। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और 2003 को इत्तेहादी ममालिक से मिलकर इराक पर हमला कर दिया। अमेरिकी सदर ने सद्दाम हुसैन को जिला वतन होने की वार्निंग दी, मगर सद्दाम हुसैन ने कहा, मैं अपने मुल्क में ही रहूँगा। 22 जुलाई 2003 को सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों को कत्ल कर दिया गया। 14 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को इराक के एक शहर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर 148 अफराद के कत्ल का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। 5 नवंबर 2005 को सद्दाम हुसैन को इराक की झूठी अदालत में लाया गया। वो अमेरिका के कहने पर फैसले कर रही थी। सद्दाम हुसैन के हाथ में वो कुरान मजीद का नुस्खा था जो वो कैद में पढ़ा करते थे और सीने से लगाए हुए थे। सद्दाम हुसैन मुस्कुराते हुए कमरा अदालत में दाखिल होते हैं और बैठ जाते हैं। जज फैसला सुनाने से पहले सद्दाम हुसैन से कहता है, खड़े हो जाओ। सद्दाम हुसैन बैठे रहते हैं और कहते हैं, इस जज और अदालत के लिए एहतरामन खड़ा होना मेरी इज्जत के मुनाफी है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको ज़बरदस्ती बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया और जज ने फैसला सुना दिया। जज ने उनको फैसले में फांसी की सज़ा सुना दी। सद्दाम हुसैन बुलंद आवाज़ में नारा लगाते हैं, इराक जिंदाबाद, इराकी कौम जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अमरीकी काबिज़ों से अल्लाह बड़ा है, अल्लाह अकबर। बिल आखिर 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अज़हा के मौका पर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई और एक अजीम लीडर मुस्कुराते हुए शहीद हो गया।